نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نبر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و درود و بعد بارگاہ رب العالمین جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے حق جل شانہ صدقہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا آج دی اس محفل پاک اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے یہ محفل پاک بسلسلہ ایثال ثواب محمد ارشد بھٹی مرحوم صاحب اور انہاں دے والدین دے ایثال ثواب دے واسطے دوستاں نے بڑے ذوق شوق اور محبت دے نال اہتمام کیتا ہے پروردگار جل شانہ جنہ دوستاں نے اس محفل پاک کو سجائے بالخصوص ڈاکٹر محمد رضوان صاحب محمد عمران صاحب بھائی محمد ارشد صاحب اور بھائی محمد امتیاز علی صاحب پروردگار جل شانہ انہاں دی اس کوشش خدمت نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے دین دنیا دی بھلائیاں نصیب فرما دے دوستو بزرگوں میں اس مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند ایک باتاں جناب دے گوش گزار کرانگا بہتر سی جی میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر
جدو دین شریف حضور بیان فرماندے سی تو ترتیب ہوندی سی وڈے بندیاں نو اگے بچھانا، چھوٹے بال پیچھے بہندے سن، کیونکہ دین بہت بلند ہے، ان دے مخاطب بھی وڈے حضرات ہی ہونے چاہیے سی۔ اگر ہون بھی تسی محسوس نہ فرماؤ تو بہتر ہے جڑے پیچھے سمجھدار دانا دوست بیٹھے ہو اے بچیاں نو پیچھے کر کے اگر انہوں نے اگے بلا لے جائے تو ہے بہتر۔ شاباش چھوٹو، شاباش پتر، بہت اچھے بچے، شاباش۔ تسی پچھلے سمجھدار ہو، سمجھداری دا مظاہرہ فرماندے اٹھو تے اگے تشریف لے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پہنچ آئے ہو۔ ماشاءاللہ، چلو کو دو چار ویلی تے اٹھ پہنے، اللہ سونا پچھلے پائیاں نو جڑے جڑے تندرست نے مولا انہوں اٹھن دی توفیق عطا فرما، جڑا بیچارہ بیمار ہے، اللہ کرے معذور مجبور ہے، وہ تے علیحدہ بات ہے۔ شاباش، چھوٹے پترے پیچھے ٹور جائے، ڈھیر جگہ کھلی، شاباش۔ آجا اگے اللہ، میرے دوستوں بزرگوں توجہ ہے تھوڑی ذرا محبت نہ بولے جو سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف دے جس وقت درود پڑھیا جا رہے سے میرے چند مسلمان برا پڑھ رہے سن سے باقی خاموش ہیں۔ اللہ کی جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر ہو گئے، ہر مسلمان دا حق بن رہے کہ اپنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف ہوتے۔ تو خیر میرے دوستو، میں اپنے موضوع شروع کرن تو پہلوں چند ایک ضروری گلاں کر کے پھر موضوع بیان کریں گے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جس وقت کوفے دے بازار کے اندر تشریف لے کے گئے نا، کئی حضرات منبر تے بیٹھ کے تقریراں کر رہے سن۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کئیاں نو فرمایا تینو اجازت نہیں بولن دی، اٹھ منبر تو تھلے ٹوٹ جا۔ اگے ایک جوان نو ویکھیا نا، خطاب پہ فرما دے، آپ نے فرمایا اے جوان میں تینوں دو سوال کرانگا، اگر سوالاں دے جواب درست دیتے پھر اس منبر تے بیٹھن دا حقدار ہے، وگرنہ تو منبر رسول تے بیٹھ کے دین دی گل بات تیرے واسطے کرنی جائز ہے۔ جنہاں نو اللہ زبان دیتی بولے جو محبت نہ سبحان اللہ۔ وہ جوان کون سی؟ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کردہ حضور حکم ہو گئے، آپ نے فرمایا میرا پہلا سوال ہے یہ دس دین دی خیر خائی، دین دی سر بلندی، دین دا فائدہ وہ کیڑے کام دے اندر ہے؟ شاہ علی مشکل کشا دا سوال ہے۔ اگو جوان عرض کرتا ہے حضور دین دی سر بلندی، دین دا فائدہ تقوی اور ورا دے اندر، پرہیزگاری دے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا سوال فرمایا دین دی
خیر خواہی دین دی سر بلندی تقوی تے پرہیزگاری دے نال اے نہیں ہر نتھو خیرا منبر تے چڑھ کھلوے تے جو آوے تے پیا بولے مولا علی فرمایا خبردار ایتھے بولن واسطے پہلے علم رسول چاہیے آپ نے فرمایا میرا دوسرا سوال ہے دسو دین دا نقصان دین دا گھاٹا دین دا خسارہ کیڑے کام دے اندر ہے جوان بادت طریقے دے جواب برس کرتا حضور دین دا نقصان دین دا گھاٹا دین دی بربادی حضور اے ہے وے توجہ میرے میں فرمائے اے ہے لالچ تے تمے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ مینوں تیج پہ لگدا ہے مولا علی جی میں 15ویں صدی دے سٹیج والا نے ویندے بیٹھے سبحان اللہ اس وقت سنی مسلمانوں صحیح گل کرے جے دن بدن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محفلاں ود رہیاں نے یا نہیں اگر تسی گھروں قسم پا کے آئے جے نا بولنا ہی نہیں تھوڑی مرضی دی گل ہے ویسے تانوں بولنا پینا ہن ایمان نال دسو دن بدن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفلاں عالمی سطح تے سجائیاں جا رہی ہیں تے منائیاں جا رہی ہیں اپنے قرآن مجید کے اندر 16ویں سپارے کے اندر پروردگار جل شانہ فرماندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مالک سونا فرماندا ہے بے شک میرا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی بن کے آئے کہ رحمت بھی بن کے آئے یہ تو ثابت ہویا جتے قرآن مجید بہتا پڑھیا جائے اتھے شفاواں میں بہتیاں ہونیاں رحمتاں میں بہتیاں ہونیاں چاہیے اگر تساں وہ گل ذہن چ بحالو جڑی شیخ عبد القادر جیلانی بہت پاک میاں فرماندے سے آپ فرماندے مریدو کدے بھی دین دی گل کنا دے سواد واسطے نہ سنیا جے جدو بھی دین دی گل سنو دل دے علاج واسطے سنو ہن جس طرح محفلاں ودیاں سن قرآن بہتے پڑھیں دے نعتاں بہتیاں پڑھیں دیاں ایویں شفاواں بھی بہتیاں ہونیاں چاہیے ان اپنے شعور باشعور ہوں دا ثبوت دیا جائے سچی گل کرو میلاد وددے پہنے یا گھٹ دے مولوی وددے پہنے یا گھٹ دے نعت خان دن بدن ودے پہنے یا گھٹ دے پہنے ہن تسی کہہ رہے ہو میلاد بھی ود رہنے مولوی بھی ود رہنے پیر بھی ود رہنے نعت خان بھی ود رہنے نقیب بھی ہن جیویں محفلاں ودیاں سن بیماریاں مکنیاں چاہیے سی کہ نہیں شفاواں ودنیاں چاہیے سی کہ نہیں ہویا کی دن بدن جیویں محفلاں ود رہی ہیں ایویں بیماریاں تے نحوستاں تے عذاب خدا دا تے ہسپتال ود رہنے ان غور کرنا پینا ہے بھی یار اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں قرآن مسلمانہ مومنہ واسطے شفاعت رحمت بن کے آیا مولا قرآن تے بہتا پڑھندا پہ شفاواں نے پیاں لبدیاں گلاں دو نے یادیں معاذ اللہ قرآن جھوٹا ہے یہ ہو نہیں سکتا قرآن مجید کے بارے میں صبح بھی کرن والا مسلمان نہیں رہن لگیا جی قرآن سچا ہے پھر بیماریاں ود دیاں کیوں پئیاں نے اے
جی دونوں گل سمجھ آ گئی اگلی ساری تقریر سمجھ آ گئی گھروں ٹورن لگے کدی یہ نہیں سوچ کے کچھ لین چلے ہیں اسی دونوں کچھ دین آئے پیسے نو دیکھ کے بولنا ہے مسلمانوں دا کام نہیں پاک حسین نے پیسہ نہیں دیکھیا 72 تن کو ہایا دین آج بھی اگر اویں دین حق صحیح بیان کیتا جائے لوگ ناراض ہوندے نہیں مگر پاک حسین دے راہ تو ہٹنا نہیں چاہیے سچے راہ تو توجہ ہن دوستو تساں غور کرنا اپنی زندگی کے اندر یعنی میلاد وطن دے نال ہسپتال وطن دا تک نہیں بنتا میلاد وطن دے نال شوگر جیسیاں موسی مرداں کینسر جیسے لا علاج بیماریاں مکڑیاں چاہیے سن مگر مکدیاں نہیں پئیاں قرآن کی سچ ہے کہ میں شفاواں دینا سوال پیدا ہونا ہے یار پھر کی رولا ہو سکتا ہے وہ رولا مکانا محبت نال بولو سبحان اللہ علامہ اقبال دی زبان سے اقبال فرماتا ہے رقیب علم و عرفا میں غلط بینی ہے منبر کی یہ حلاج کی سولی ہے یہ حلاج کی سولی ہے جسے سمجھا ہے رقیب اپنا اقبال آندہ ہے منبر رسول چاہ پانی دا پھٹا نہیں رسول یہ حق بولے گا سامعین ناراض ہوں گے جھوٹ بولے گا رب ناراض ہوئے گا فرمایا سولی گئی انہوں چاہ پانی کا پھٹانا سمجھی جس وقت اس تے منبر تے بین والے ہیں یہ سمجھیا سامعین کیڑیاں گلاں سن کے خوش ہوندے نے با انہاں تے لگے رہو نہ انہاں حیا دی گل کرے جے نہ غیرت دی کرے جے نہ ادب دی کرے جے نہ کفر مخالفت دی گل کرے جے وہ چلیا اگر منبر رسول دا حق اویں ادا کیتا جاندا جویں اعلی حضرت کول نہیں کرتے سن سوال ہی نہیں پیدا ہوندا محفلاں دے نال بیماریاں ود جان اگوں تساں خوشام دی طبیعت لو تساں گل تے دھیان نہیں تساں صرف سر مارنا سکھے قسم خدا دی پتہ نہیں ساڈے مسلماناں بیچاریاں نوں بن کی گیا علم دی گل ہوے دین دی سچی گل ہوے ساڈی قوم اونی دیر سر چکدی نہیں جنی دیر کان تے ہاتھ رکھ کے انہاں نوں دوڑا مائیا نہ سنایا جاوے او جھلیا اللہ دا نبی رب دا قرآن لے کے آیا دوڑے مائیے تے نہیں لے کے آیا ہن ایتھے میں ایک ہی گل کر کے پھر اپنے موضوع کو چھیڑنا جی جاگدا بیٹھے تے بول چ سبحان اللہ زندگی دا کوئی پتہ راہ جاندہ بندہ مر جاندہ بے ایمان ہو کے مریا تو کی مریا بندہ مسلمان ہو کے تو مریا توجہ ہے تو کون سجنوں پترے دند نہیں کرنے تو فلم تے نہیں بیٹھا ادھر میرے ملے نام میرا سونا تھے وہ ہور مولوی نے تو آدھی کھیڑ چے میں آدھی کھیڑ چے آپا کھیڑن نہیں آئے آپا سننا ہے ذرا محبت نہ بولا جو سبحان اللہ تساں ادھر میں تھوڑی توجہ واسطے ایک صرف شیر پڑھن لگے ہاں جیڑا تیرے بابیاں تو لے کے بچیاں تک زبانی یاد ہے سندا بھی نہیں پڑھتا نہیں ہے پڑھتا رہے گا مگر تو شیر نو سنیا ہے پر سمجھیا ایک شیر پڑھیندا ہے جنہاں نو آندا ہوئے انہاں میرے نال بولنا ہے جنہاں نو نہ آندا ہوئے وہ چپ کر کے رہیں شیر عام پڑھیندا ہے محبوب کی محفل کو جنہ جنہوں آندہ پڑے جا میں توڑے ہاتھ نہیں ہوتا کراندا میں تھوڑے ہاتھ ہوتا کی کرام توجہ ہے ذرا جا کے جب محبت نہ بولے جو سبحان اللہ جب میں ہاتھ کھلے کرے تو چھیتی تھا کے جاؤ توجہ ہے توڑی شیر پڑھیندا ہے محبوب کی محفل کو جنہ جنہوں آندہ پڑھو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو کڈا پیارا شیر ہے
سونا شیر کے نہیں عمرہ لانگیاں نے سونے میں سن لیا مگر جلد بازی نہ کرے تحمل دینا صبر دینا سمجھے جی یہ تے شیر سراپا ہی غلط ہے تے شیر ہی غلط ہے میں تینوں یہ تے دسنا چاہنا اور جاگ میں سنیا کر ایمان نال دس یہی شیر اگر درست ہے پہلے شیر دا معنی کرنا عام ساتھ جان دے ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے کی مطلب محبوب خدا دی محفل نو اللہ دے محبوب دی محفل نو اللہ دے محبوب سجاندے نے عام بندہ نہیں سجاندا ایمان نال دس ہر محفل کرن والا ہر میلاد النبی دی محفل کرن والا کدوں اللہ دے محبوب دا محبوب ہوندا ہے چھ بندے ایسے نے جڑے سارا سال میں مثال دینا دودھی حضرات تھوڑے علاقے چ رہندے نے کہ کونی رہندے ساڈے علاقے دے دودھی دودھ چ پانی پا لیندے تھوڑے علاقے دے تانوں پتہ ہوے ہے آندے نے ایمان نال دس توجہ میں تھوڑے کو مور لوانا چاہنا وگرنہ میں کوئی قبرستان چ نہیں اٹھ کے آیا میرے پتہ ہے کون کتنے رہندی محبت نہ بولے جو سبحان اللہ ایمان نال دس حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا جے ملاوٹ کیتی محمد پاک نال دا کوئی تعلق نہیں دا جیڑا بندہ پورا سال حرام دا پیسہ کما کے ایک محفل تے سجاوے حضور فرمایا جے تو ملاوٹ کیتی میرے نال تیرا کوئی تعلق نہیں دا نہ تو اٹھے واقعی ہے اللہ دے محبوب دا محبوب وہ چلیا غور بھی کیتی کدے آنکھ کھول کے سنیا کر اگلا مصرع سن آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ایمان نال دس جی محفلاں جو جتیاں چوں جاندیاں نے کوئی نہیں وچوں آون والے کئی جتیاں چک لیندے ہن جیڑا جتی دا چور اونوں سرکار سدیا اب بول مردیا بول تے صحیح سبحان اللہ دے بندے میں تینوں پہلو دسے نہ اپنا سنن والوں راضی کرنا نہ محفل کراون والوں راضی کرنا گل وہ کرنی جے اللہ رسول راضی ہون وہ پھر علیحدہ بات ہے جڑا مسلمان ہوے گا جیڑی گل تے اللہ رسول راضی ہوے گا وہ مسلمان کیڑے جڑا اس گل تے راضی نہ ہو آتے ہیں وہی جن ایمان نال میرا ایمان ہے جے سرکار ساتھ لین بندہ آ جاوے اتنے تو سہ ویکھی دے تسی بھی ویندے ہو کہ محفل مکدی لنگر کھاندا ہی اگلے فلماں لا کے بیٹھے کئی ٹرتے آندے او چھڈ ہوئے بڑی دیر ہو گئی محفل چ بیٹھا ہو پیکج ہے لا چیتی نا ایمان نال دس اگر محفل ہوے حضور دی سد لوے مدینے دا تاجدار امتی حضور دے سدن تے آ جاوے میرا ایمان ہے اگر بے حیا آوے میرا پاک محمد حیا نال چوڑیاں پر دے بے ادب آوے ادب لے کے جاندے اور بے سریر آوے سریر لے کے جاندے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا میرا یقین ہے اگر رسول بلاوے آون والا یا صدیق بندے عمر بندے عثمان بندے مولا علی بندے یا حضرت بلال حبشی بن جاندے جنوں سرکار ساتھ لین وہ آ جائے اور تو جھوٹ ہیڈا کئی نعت میں بھاول نگر گئے میں میرے تو پہلے نعت میں بڑے آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں میری تقریر شروع ہوئی نعت میں جوتی چکی تو ٹور پہ میں کہا یار خدا دا نہیں نبی تینوں بلایا تو کدھر چلے ہیں غور تے کر یار مسلمانہ کو جاگ کے سون اس وقت میں تمہید بنی کوڑ دی کہانی جگ سے بڑی چلتی کیوں جڑی قوم نے سارا دن فلماں ڈرامے دیکھنا انہوں نے سمجھنا بھی اتنے بھی شاید کوئی دوسرا شو ہوگا نہ اللہ دی عزت دی قسم کائنات تو سخت و مشکل ترین کام دین رسول دی تبلیغ دا کام تو خیر یہ تمہیدی بات سی خبردار دین سے نہ رکھیا جی کہ ہر بندہ حضور دا بلایا ہے اساں تے سارے چولیاں پھیلا کے آئے ہیں سونیا جے تو قبول کر لیں تو تیرا ڈاڈا احسان ہے
جی تو ذات تیری ذات پاک کیڑی ذات آپ ہن موضوع شروع کریے محبت نہ بولو سبحان اللہ اسا کس رسول دی آمد دی خوشیاں کر رہے ہیں کس مدینے دے تاجدار دے میلاد سے آئے بیٹھے ہیں ساڈا رسول کتنی شان والا رسول ہے ہن توجہ میلاد ہوندے نے دو طرح ایک ولادت دا ایک رسالت دا ایک ولادت دا ایک رسالت دا ولادت دا مثال مومن بھی کرتا ہے ولادت دا میلاد مومن بھی کرتا ہے منافق بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے رسالت دا میلاد نہ منافق سجاوے گا نہ کافر سجاوے گا رسالت دا میلاد اگر مناوے گا وہ مسلمان ہی مناوے اساں اللہ دے فضل دے نال حضور دی ولادت نو بھی مننے پاک محمد دی رسالت نو بھی مننے لگے بیٹھے ذرا پچھلے بھی محبت نہ بولے جو سبحان اللہ ہن میرے دوستو ساڈا رسول اللہ اکبر ایک اور حضور بیٹھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے حضور نے فرمایا جبریل باب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک بڑے بڑے پیغمبر ویکھے بڑے بڑے شان والے نبی ویکھے بڑے رسول ویکھے بڑے سروکاں تے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے اے جبریل کو میں محمد ورگا بھی ویکھے سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام جی میں عرض کی تھی بزرگاں شعر چ لکھا آپ فرماندے بزرگ فرماندے نے جبرائیل علیہ السلام ورگا حضور آفاق ہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دے گری یا رسول اللہ وہ ستا سمانہ دے زمینہ میں ویکھے میں بڑے بڑے خوبصورت ویکھے نے بڑے بڑے حسین و جمیل ویکھے نے سونے گل جو تیری کرن تے تیرے تے جوڑیاں ورگا بھی کوئی نہیں نظر تیرے تے اللہ اتنی اونچی شان والا پیغمبر جس رسول دیاں عظمتاں شاناں خود پروردگار نبیان دی جماعت انبیاء علیہ السلام توجہ تیسرے سپارے دی اندر پروردگار جل شانہ نے جو قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا سنانا ذرا محبت نال سارے بولے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ فرماتا محبوب و ویلا یاد کر جدو اللہ نے عہد لیا نبیاں کو جماعت انبیاء کو اے نبیاں دی جماعت جس وقت میں تمہیں نبوت اور کتاب دے کے دنیا دے بھیج دے ماں اور تھوڑی نبوت جگ دے اوپر چرچا ہوئے ڈکے بج رہے ہوں تھوڑے لکھاں لوگ مسلمان بن چکے ہوں تھوڑے کلمہ گو بن چکے ہوں ثم جاءکم رسول پھر میرا پاک محمد آ جائے لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ فرمایا تسی میرے پاک محمد تے ایمان بھی لے کے آنا اور اس دی مدد بھی کرنی سارے توجہ سارے انبیاء علیہ السلام دی پوری جماعت سارے نبی بول کر دیں قالوا اقررنا اللہ سی تیرے نال وعدہ کرنے اگر اسی نبی بن کے دنیا تے پہنچ چکے ہوئیے لوگ ساڑھے کلمہ پڑھ چکے ہوں دھرتی دیوتے ساڑھا نام ہوئے اور تیرا پاک محمد تشریف لے آوے اسا اپنی نبوت چھوڑ کے اور اپنے امتیاں نو کمان گے آؤ محمد پاک کو ایمان لے آؤ غور نال گل سمجھنا ساڑھے نبی سارے نبیاں پاکاں تو بعد وچ آنا سی
جدو رب دی ذات نو پتہ سی میں تے آدم دے دور وچ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا ہی نہیں، شیس علیہ السلام دے دور چ بھیجنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام دے دور چ بھیجنا ہی نہیں، اسماعیل علیہ السلام دے دور چ بھیجنا ہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام دے دور چ بھیجنا ہی نہیں، حضرت سلیمان پیغمبر دے دور چ بھیجنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام دے دور چ بھیجنا ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دے دور شریف چ بھیجنا ہی نہیں۔ مالک سونا جیڑی تیری ذات جدو جان دیئے کہ میں نبیاں دی دور نبوت وچ بھیجنا ہی نہیں، تو مولا پھر ایک گل دا کی مطلب پھر میں یہی تے دسنے چاہنے ہیں کہ اسی عالم ارواح روحاں دا جہان میں توجہ میں نبیاں دیاں روحاں پاکاں توجہ میں نبیاں دیاں روحاں پاکاں نو سامنے بٹھا کے خود پروردگار نبیاں دی جماعت کے سامنے محمد پاک دی شاناں دی عظمتاں بیان پہ کرنا ثابت ہویا۔ اگر مسلمان جڑ کے بیٹھ جاون ایک منبر پہ بیٹھ کے اگر محمد پاک دی شاناں بیان کرے کوئی کبھی غلط کرتے ہو کہ دسیا جی کہ رب دی سنت آج کل اللہ اللہ تسا نبی دا میلاد کر دیو اور جلے جے رسول دا میلاد نہیں کرنا کیوں؟ توجہ ذرا محبت نہ بولے جو سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دینا دنیا اٹھے تشریف لے کے توجہ میرے میں لاؤ کہیں توڑا اچھی دینی ذرا رال میں لکھیں بولے جو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ جن نے بھیجے اپنا رسول مقدس فی الامیین ان پڑھان دے اندر انہیں تے آمد دی گال کر کے پھر اگلی گالہ پر چلانے آیت پوری پڑھیں گے محبت نہ بولے جو سبحان اللہ۔ اللہ فرمانے ہے میں او رب جنہیں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوڑے وچوں دھوڑے ولے مبعوث فرمایا کدی شان دے نال جس وقت مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ویلا قریب آیا حضور دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جس ویلے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت وقت قریب آیا میں اس وقت خانے کعبہ شریف دا طواف کرتا پیا طواف کردیاں میں کی دیکھنا رئیت الکعبہ سجدت لہو من مقام ابراہیم وسمعت صوت التکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر الان طہرت من انجاس المشرکین وارجاس الجاہلیہ۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں خانے کعبہ دا طواف پہ کرنا رئیت الکعبہ میں کعبہ نو اکھاں نال ویکھیا جدوں حضور پیدا ہوئے نے کعبہ حضور دے گھر والے پاسے سجدے پہ کردا ہے کعبہ جنوں جگ سجدے کردا ہے وہ پاک محمد نو پہ سجدے کردا ہے خالی سجدے نہیں بسمیت صوت التکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور دے دادا پاک فرماندے نے جس ویلے میرے گھر کے اندر پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آنے بے زبان توجہ بے زبان کعبہ نعرے پہ مار دے کعبہ ایمان نال دس کعبہ نعرے مارے بے زبان ہو کے سنی زبان والا کیوں چپ رہے؟ اگر کوئی کبھی تساں 12 ربیع الاول دن حضور دے جلوس کٹ نعرے لگاندے ہو کتھے دلیل ہے؟ وہ جلیا وہ جس پیغمبر دی آمد مبارک دے اتے بے زبان نعرے پہ لگاندے نے تے خوشیاں پہ کرتے نے زبان والے کیویں چپ رہ جان؟
بزرگاں لکھے مرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب، مرت وحوش المغرب الى وحوش المشرق. فرمایا مشرقی جانور پرندے اڑ پہ جدو حضور پیدا ہو رہے ہیں، مشرقی جانور اڑ پہ مغرب نو، مغربی جانور اڑ پہ مشرق نو. فرمایا آپس کے اندر جدو پرندے کی ملاقات ہوندی ہے آندے نے مبارک ہوئے پاک محمد تشریف لے کے آ رہے ہیں. وہ جس رسول مبارک دی ذات شریف کی تشریف آوری تھے وہ جانور خوشیاں کرن، انسان خوشی کیوں نہ کرے؟ ایڈی شان والا پیغمبر جو آ رہے، توجہ ہے توڑی ہن جیڑا رسول ایڈی شان و شوکت نال آ رہے ہیں ان دے آمد دا مقصد کیڑا بلند ہوئے گا، آمد دا مقصد کتنا عظیم ہوئے گا. توجہ ہے توڑی ذوق نال بولے جی سبحان اللہ. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ. امتیا سن آدھے رسول دیا شانہ سن. کس پیغمبر دے ملاد سے بیٹھے؟ میرے سامنے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، اندے جو تینوں ایک حدیث پاک سنانا ذرا محبت نال اچھی دینی بول چے سبحان اللہ. توجہ نال ذوق نال بولے جے سبحان اللہ. ان انس ان امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجة فقال يا ام فلان انظري ان يسقك شئت حتى اقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. توجہ نال بولے جے سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک بار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، توجہ میرے مسجد نبوی شریف کے اندر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی. ایک بی بی آگئی جھندا عقل ٹکانے نہیں سی، جھندا دماغ درست نہیں سی، آکے مسجد نبوی شریف دے دروازے دے کول آکے تیرے تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیے یا رسول اللہ میری کو حاجت ہے، میری کو گل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جدو بی بی دے کول تشریف لے گئے بی بی آکھدی یا رسول اللہ میں کچھ گلاں کرنیاں چاہنی ہوں. حضور نے فرمایا بی بی بول جو عرض کرنی کر. آکھدی یا رسول اللہ ایتھے نہیں مدینے دی فلانی گلی دے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی چل تو تے تشریف لے چل. میں آیا بی بی چلی گئی تو پہر دا وقت دے بی بی چلی گئی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. بی بی دیاں گلاں سنیاں شروع کیتیاں. بی بی بول دی ایک گھنٹہ لنگ گیا، دوجا لنگ گیا، تیسرا لنگ گیا، چوتھا لنگ گیا. نبی دے یار فرما دے سی بڑے پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی دا موسم تو پہر دا وقت دے حضور بار بازار کے اندر کھڑے ہو کے بی بی نے عرض سن دے نے. جدو بی بی نے ساریاں گلاں سنا لیاں عرض کر دیے یا رسول اللہ میں جو عرض کرنی سی کر لئیے تشریف لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے کے نبی نے یار القدر یا رسول اللہ آپ جان دے نہیں ہو اے بی بی دا عقل ٹکانے نہیں، دماغ درست نہیں دا، اے جنوں ٹھل لوے اندیا گلاں مک دیئے نہیں، گلاں کر دی تھک دی نہیں، اندہ عقل درست نہیں دا. تاں واسطے مدینے شریف دیا گلیاں دے اندر جس بازار دے اندر بی بی آ رہی ہوئے لوگ راہ وٹا لیندے نے، لوگ رستہ بدل لیندے نے. اگر انہیں ٹھل لیا اندیا گلاں نہیں مکنیاں یا رسول اللہ دیا کوئی نہیں سنتا. حضور توجہ حضور نے جواب دیتا فرمایا یارو جندیاں جگ دے اندر کوئی نہیں سننا، میں محمد بوندیاں سننا. حضور ایندی دے جگ جے سندا ہی کوئی نہیں، عقل درست نہیں، پھل لوے گلاں مکدیاں نہیں. فرمایا یارو وہ جندیاں کوئی نہ سنتا ہوئے محمد آئے ہی انہاں واسطے. حضور دی وفا ہے. توجہ ہے ذرا ذوق نہ بولے جو سبحان اللہ. اللہ
عظمت والا پیغمبر، اتنا وفا شیار، وہ جیڑا کملیاں نال ایڈا پیار کرتا ہے وہ سیاںیاں نال کتنا پیار فرماندا ہونا ہے۔ امتیا آگ کھول توجہ، اللہ نے جی قرآن مجید میں فرمایا میں اپنے رسول فی الامیین، امی آخدے نے ان پڑھ، جیڑا نہ لکھ سکتا ہوئے نہ لکھے گل۔ اللہ نے نہیں فرمایا میں اپنے رسول نو جہلاں وچ بھیجے، فرمایا ان پڑھاں وچ بھیجے۔ ان پڑھ تے جہل چ زمین آسمان دا فرق ہے۔ ساڈی کملی قوم جنوں انگریزی نہ آندا ہے تے ان پڑھ بندا ہے، ان پڑھ ہو رہے جاہل ہو رہے، جگ دی کوئی کتاب لکھنی پڑھنی نہیں جاندا، مگر پاک محمد دین نو مندا ہے، اینو جہل نہیں کہہ سکدے، ان پڑھ کہہ سکنے۔ جگ دیاں ساریاں کتاباں جاندا ہے مگر محمد پاک دے کلمے نو نہیں مندا۔ پڑھیا لکھیا تو ہو سکتا مگر ہوئے گا جاہل۔ توجہ، حضور نو اللہ نے بھیجا امی لوکاں دے اندر، مولا جدو تیرا رسول جو آ رہا ہے سارے نبیاں دے امام بن کے، اس رسول واسطے قوم بھی کیوں چن جیڑی پڑھی لکھی ہوئے، قیصر و کسریٰ کے علاقے دے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اس وقت بڑے بڑے سائنسدان، سقراط بقراط جیسے سائنسدان سن، مولا ادھر نہیں بھیجیا، اور میں جی میرا رسول پیدا ہوئے اونا چاہیے، پھر میرے رسول دے جگ میں وجن نارے لوگ کہنا پڑھیاں چ جو آیا ہے تے پڑھیاں مدد کیتی تے جگ دے سکا جم گئے، پر میں بھیجا ان پڑھا کے اندر، پھر جگ دے اوتے محمد پاک دے وجاواں گا نارے، پھر دساں گا میرے محمد نو کسے نہیں عزت دتی، میں رب دتی۔ یا اللہ تیرا رسول ایڈی شان نال آ رہے کادے لئے؟ فرمایا فی الامیین یتلو علیہم، اور کہا کہ ادھر ہو پتر ادھر شاباش سیاںا بنا، توجہ ہے، یتلو قرآن مجید، قرآن حدیث تو باہر بھی آپا جانا، توجہ ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ امتیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد سے بیٹھے ہیں، آمن والے پیغمبر دا مقصد بھی سن، اللہ فرماندا میں اپنے رسول کو بھیجے یتلو علیہم آیاتہی، تاکہ میرا رسول ایتاں پاکاں پڑھے، قرآن پڑھ پڑھ کے ویزکیہم، انہاں نو قرآن پڑھ کے کرے پاک۔ رسول کی کرنا ہے امت نو پاک فرماون واسطے نے، پاک کرن دے نال اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میرا رسول پاک کرنا ہے، کہ نال صابن نال، صرف نال، بلیچ نال، قرآن پاک نال۔ قرآن کا دے لیا ہے بندیاں نو پاک کرن، رسول کا دے لیا ہے پاک فرماون واسطے۔ وہ چلیا اللہ فرماندا ہے میں اپنے رسول نو بھیجے ہی تاکہ ان لوکاں دے اوتے یتلو علیہم آیاتہی، میرا پاک محمد انہاں اوتے قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نو پاک کر چھڈے، یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا میرا پاک محمد قرآن پڑھ پڑھ کے پاک کرنا ہے۔ رسول دی آمد دا مطلب ہویا بندیاں نو پاک فرمانا، جیڑا ہو گیا پاک وہ مستفید رسالت، وہ مستفید رسالت، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری دا مقصد پورا سمجھے منیے۔ اگر پاک نہیں ہویا، توجہ، پاک نہیں ہویا، بلال پاک ہویا کہ نہیں؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ پاک کافر بنے ہی بنے، اللہ کو جان دی سی رسول سچ ہے،
آپ دے سچے ہوں جو انہوں نے شک نہیں سی پاک سی مگر من دے نہیں سن جس طرح کے سیرت کی بہت بڑی معتبر کتاب سبل الہدا والرشاد اندر لکھا ہے کہ جس لئے مکہ شریف کے حضور نے تبلیغ فرمائی نا دن بدن مسلمان بدن لگ مسلمان بولو بدن لگ کافرہ کیا ہو بھائی مشورہ کریے سارے جوڑ جو مشورہ کریے سارے وڈے وڈے گرو کافران دے سردار اکٹھے ہوئے مشورہ ہو رہے کی کیتا جاوے نہ کہ کل سنو اگر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تبلیغ فرماندے رہے کہ دنیا دے کافر نہیں رہن لگے ہندوی لہذا اگر بتاں نو بچانا چاہتے ہو اپنے خداواں نو بچانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو آؤ مشورہ کریے تو سوچئے بڑے بڑے کافر اکٹھے ہو گئے مشورہ ہو رہے ایک اٹھیا میں مشورہ دینا میں بڑا ڈیرے دار ہوں بڑا تنات عقل ماندہ بڑا باشعور ہوں میں مشورہ دینا انہوں کا مشورہ دے آندھا میرا مشورہ اس طرح کرو قتل و غارت بازار گرم نہ کرو اسی انج کرو محمد پاک نماز اللہ پکڑ کے ایک کمرے دے اندر بند کر دو باہروں لگا دو تالا نہ دو روٹی نہ پانی بس اپنے آپ ختم ہو جائے گا انہوں نے کمرے نے ابو لہب اٹھیا آندھا ہے توڑی اکل ٹکانے تے ہے کی پہ آخرے جی اس لئے کمرے چ کرو گے بند محمد پاک نو آنا پسینہ وہ تے پورے مکے جو خوشبوہاں پھیل جان یہ تے مشورے تے عمل نہیں ہو سکتا دوجہ اٹھیا میں مشورہ دینا کل فیصلہ انہوں تو بھی دیتے آندھے جو کرو ایک پاگل اونٹ لبو ایک بولو اللہ دے بندے گونگے بیٹھے کو بولو تو سے تو انہوں تاں بولانا کچھ پلے پہ جائے محبت نہ بولو سبحان اللہ سویرے آکھن جو کہ تو وہ نا وہ یا رضوان صاحب کی محفل دے گئے کچھ سمجھ کے آئے ہیں کچھ سن کے آئے کچھ پلے پا کے آئے ہیں رہا مسئلہ لنگر تو آتی ہے تو جلے ہر کو کھا کے آتا ہے وہ وکری گالے ساڑی نیت بکھی رہیں گی سنیاں نو ویک کیا کرو قسم خدا دی دیکھتے لڑن دی واری ہوئے تو اسی شیر ہونے نماز دے پڑھن دی واری ہوئے تو اسی بیمار ہونے خیر توجہ ہے ذرا محبت نہ بولے جو سبحان اللہ دوسرا اٹھو نہ کہیں جو کرو ایک پاگل اٹھ لو اس اٹھ دی مگر بن کے انہوں مارو سوٹی تے پہاڑا والے بجا دیو بس اپنے آپ کہانی ختم ابو جال آندہ ہے وہ آج سارے نہیں مات ماری گئی ہے نکی مطلب نہ جس وقت تو اونٹ دے مگر بننے گا تیرا دل آندہ اٹھ پاکتا ہے گا میرا دل آکھتا ہے ابو جال آندہ ہے وہ اونٹ دے مگر بنیا وہ جگ واسطے پاگل ہوئے گا محمد واسطے پاگل نہیں اور نے کہنا سونے کانڈ دے پائے جتے آکے چھا دیا تو انہیں پتہ نہیں محمد پاک دے فلانے یادوں اٹھ پاگل ہو گیا سارا چک مارتا سی انہوں نے کہا کہ حضور اٹھ پاگل ہے فرمان لے چلو میں حضور اگے نہ جاوے جو چھک مارتا ہے پڑھ رہے ہو حضور گئے نا تے اٹھا کے سجدے کرنے شروع جگ واسطے پاگل ہے محمد پاک واسطے ہر شئی سیانی بن گیا توجہ بڑے مشورے ہوئے بڑے بڑے مشورے ہوئے آخر ابو جہل اٹھیا آنا میرا فیصلہ حتمی یقینی کامل پکا مضبوط ہر ایک دا دل منے گا انہیں چلو جی تسی بولو آنا میں تمہیں کہنا ایک ایسا جوان لبو جنہوں بتاں نال پیار ہوئے اتو لالچ دیو بتاں نال پیار ہوئے صحت مند ترگڑا جان ہوئے شیر دل ہوئے بتاں نال پیار کرتا ہوئے اتو دیو لالچ عزیز سمجھے سی پتہ نہیں اس دور چے لالچ برباد کیتے نہیں پتہ لالچ شروع دے برباد کرتا ساڑھے ایک دوسرے مولانا اجمل صاحب آپ فرماندے جی لالچ ایڈی بری بلائیں آپ فرماندے موٹر سائیکل کھڑا ہوئے نا کی شاہ موٹر سائیکل کھڑا ہوئے فرماؤں دے سلنسر ویچ بندہ کیلا پا دے وینا کی میں جنیاں مردی تو ککاں مار تا کیلا موٹر سائیکل سٹارٹ کیا فرماندے نے جی
موٹر سائیکل دے سلنسر چ کیلا پہ جائے تے موٹر سائیکل بھی بولدا تے جے مولوی دے گل چ بھی پیسہ پھس جائے یہ بھی بیچارہ اڑا کر ہی بولن جو کر رہی جانا توجہ ہے تھوڑی ذرا محبت نہ بولے جو سبحان اللہ اللہ ہمیشہ آپ سارے مسلمانوں لالچ تمہیں تو اس لانتی تو اللہ ہر ایک نو محفوظ رکھے اللہ پاک ہر مسلمان پاک حسین دے غلام والا جذبہ عطا فرما توجہ میرے ابو جہل کہندا ہے ایسا جوان لبو جڑا مضبوط ہوئے بتاں نال پیار کرتا ہو لالچ دے وہ کون کام کرے گا عمر سائیں یہ کام میں کراں گا یہ کام میں کراں گا ادھر کافر مشورہ کر لینا ادھر پاک محمد دعاواں کر اللہ یا عمر بن خطاب مسلمان چا فرما یا عمر بن حشام مسلمان چا فرما شبہ ہوئی عمر سے تلوار چکی نیام چبار کڑی پڑے غضب دنال غصے دنال جا رہے رستے دے اندر ایک مسلمان ملیا عمر کیویں تیرے چہرے دے تیور بدلے نے ہاتھ کے اندر تلوار بڑے غضب نال جا رہے کدھر چلے وہ جڑا محمد پاک ساڈے بتاں نو غلط آندا سانو پاگل آندا سانو گالاں دیندا سانو پاگل آندا میں اس محمد پاک دا چراغ ختم کرن چلیا انہاں کہا چلیا اس چراغ مجھے ختم کرنا ہی اس چراغ دی روشنی تیرے گھر آ گئی ہے اگر اپنے گھر چوں اس چراغ دی روشنی مکا لے گا میں سمجھا گا چراغ بھی بجھا سکنا ہے تیری بہن تیرا بہنوئی کلمہ ہوندہ پڑھی بیٹھے پہلے گھروں مکھا کون عمر گھر چھ قرآن پڑھی چھ رہے کی پڑھ رہے سی میں عمر جو سنی ہی وہی پڑھ رہے سی اللہ دا قرآن اللہ اکبر اللہ دا قرآن جھگڑا شروع مارنا شروع ہمشیرہ نو مارے حتیٰ کہ چہرے ایسا تمانچہ لگے خون نکلنا شروع ہو گیا عمر صحیح بہن تو میری ماں تو نہیں ڈر رہی ایک وقت سی میرے سائے کو ڈرن والی میں بھائی سن تو ہو کے ترسرو مجھے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں اسے ترسی اتار دے عمر کے دل مار بھی کرے گا جتنا مار سکنے مار میں ٹوٹے ٹوٹے کروانا دے پر تاس طرح دی کرے محمد کلمہ نہیں چھڑ سکتی اچھا بہن پھر انج کر جس نشے نے تینوں مست کیتا ہے وہ اللہ دا قرآن مینوں دے میں بھی پڑھا فرما بھائی سن لا یمسہ الا المطہرون تو پلیت ہے اللہ دا قرآن پا کے اگر ہاتھ لگانے پہلے پاک ہو گیا عمر صحیح گئے نا کہ پاک ہو کر بہن قرآن دے بہن سورہ طہ آگے چاہندہ اتا پڑھیں عمر مسلمان ہو اللہ نے کی فرمایا میرا نبی کی کرنا ہے یتلو علیہم آیات ہی میرا پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں پاک کرنا ہے انہوں پاک فرمانا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نالے میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قرآن و سنت دی تعلیم دین واسطے ہے اللہ نے دسے اگر پاک ہونا چاہتے ہو تاوی دربار رسول کہنا پائے گا اگر علم لینا چاہتے ہو تاوی دربار رسول اندر آنا پائے گا اللہ بھی سبھی قسم چاہ کے کہنا علم لب سکتا ہے دربار رسالت لبے گا باقی جو لبنگے فنون نے فن نے علم نہیں دا جہالت لعنت کار خدا دے اگر تسی کہو جی اگر تھوڑا قرآن سچ ہے تو قرآن جو سائنس ہے ساڑھا جواب ہے کوئی نہیں ساڑھا جواب ہے قرآن وچ سائنس کیوں قرآن نے تلوار دیتی سائنس نے بمب دیتا ہے تلوار جنوں مارنا ہوئے اونوں بچ دی بمب مارنا ہی تھے مینوں ادھر ٹور سارا مجمع جانا میرا پاک محمد ظلم کرن نہیں آیا قرآن ظلم نہیں میرا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا نبی رحمت بن گیا عذاب
نہیں پڑھ کے آیا. اگر کوئی کہے وہ علم ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. فن ہو رہے، علم ہو رہے. کوئی منجی بنا لیندہ ہے، کوئی گڈی بنا لیندہ ہے، انہوں فن نہ کھان دے. کوئی گولی بنا لیندے انہوں فن نہ کھان گے. اگر کوئی مولا علی باندھو قرآن پڑھ کے رب پاویں دے انہوں علم نہ کھان دے. علم نہ مطلب ہوندہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. حضور نے فرمایا جنہیں آدھے آپ کو پہچانے انہیں رب پہچان لیا. جلیا تم اپنے آپ کو تا اقبال فرماندہ ہے غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی. شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا تردار قہرانا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھایا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانا. اقبال نے مسلمانہ وہ جنہوں اپنے آپ کو بھولے جاک جر سوائیں جن تو اپنے آپ کو پہچاندہ سے. بھئی اپنے آپ کو پہچاندہ کی مطلب کون ہے؟ میں اپنے آپ کو نہیں پہچاندہ. بھائیو نہ مینوں میری حقیقت دا پتہ نہ تینوں تیری حقیقت دا پتہ ہے. انسانوں نے پہچاننے والے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک میرا پیران دے پیر آپ کتاب شریف دندر فرماندے نے رسالہ الہامیہ دندر آپ فرماندے نے ایک وقت آیا میرے تے مولا سونے نے فرمایا عبدالقادر جیلانی حل تدری مل انسان. عبدالقادر حل تدری مل انسان. عبدالقادر جاننے انسان کون ہوتا ہے؟ مولا تو ہی بہتر جانے. فرمایا الانسان سری و انا سر الانسان. فرمایا انسان میرا بھیت ہے میں انسان دا راز. وہ جھلیا تو میں اپنے آپ کو پہچانے ہی نہیں. میں مثال دے دینا تاکہ گل پوری سمجھ آ جائے. محبت نہ بولو سبحان اللہ. بندے نو ہارڈ دل دا مسئلہ بن جائے نا ایک وال بند ہوئے انہوں پوچھ دردہ کی حال ہوں. پھر ڈاکٹر جیڑا پا دے لکھاں روپیے لے کے جدو ڈاکٹر ملے گا سر شکریہ سر بڑی مہربانی سر بڑا پیار فرمایا سی دل دا وال پان لگے. سر وال بھی انہاں پایا پیسے بھی لے نے پہلے لکھا بھی لیا ہے جی مر گیا دیتا بھی ڈوڑا جو جیندہ رہا تھے. رب باندھا میں 4 وال دیتے رہے تیرے کو ٹکا نہیں لیا. دادہ ٹوٹ جاوے نا اگلے آندے نے اچھے تو اچھا پرانا ہی دے 30 ہزار دے ایک دم دے 32 تینوں رب نے مفت دیتے. آنکھ چلی گئی آنکھ دا نور چلا گیا. بھاج پوری دنیا دے بڑے بڑے آئی سپیشلسٹ وہ کہنے نے بھائی انہیں بیٹری موک گئی ہیں پچھو یہ ہون نہیں ٹھیک ہو سکتا. یار تو انج کر لاکھ لے لے کروڑ لے لے 2 کروڑ انہوں بھئی یہ پیسے قدیم نہیں ادھر کروڑاں پہ بھرنے. اس رب نے بے نیاز نے مفت دیتے. آدھے اپنوں تو میں نہیں پہچانے کدے 2 دن صرف غزال ہی نالی بند ہوئے نا نان کے دادے کے چیتے آ جاتے ہیں. ایک دن پیشاب بند ہو جاوے پتہ لگتا انسان تو کی ہے. اے انسان تو توجہ نہیں کی تھی. مشہور واقعہ نے ایک بادشاہ سی انہوں کلانج ہو گئی کی ہو گئی کلانج جانتے انہوں نے پیشاب نہ پخانا. چلے گئے ایک طبیب کو لنا ہو فلانا طبیب بڑا جل طبیب ہوں کو لے چلو لے گئے. انہوں نے حکیم صاحب جہاں ٹنگیچی پئی ہے مرنا مہربانی دے کر. انہوں نے کہا ادھی بادشاہی لگے گی تاں علاج ہوئے گا. آندھا تو ادھی نو رونا ساری لے لے مینوں بچا جاری جاتی چاہے میں تے بچا. حکیم صاحب علاج کیتا پیشاب آ گیا. آندھا جی لکھ رکھ لو ادھی بادشاہی تیری. انہوں نے کہا چلیا میں کیوں لواں. انہوں نے کہا کیوں. انہوں نے کہا ادھی بادشاہی دا مول کنا پیشاب جنہ بولا کملیا جیڑی دنیا بجے تو محل گئے ہوئے پیسہ پیسہ روپیہ ہوئے پاس کام جیسا کیسا پاس پیسہ پیسہ وہ جلے کہ اس دولت مگر پاگل ہوئے ہیں. یہ دولت وفا نہیں کرنی. اگر تیرے نال وفا کرنی ہے پاک حسین دے نامے پاک کرنی ہے اللہ دے قرآن نے کرنی
ہے جس قرآن نو اج تو میں رول چھڈے اج اللہ دی عزت دی قسم ہر چیز دی قدر ہے مسلمان دے دل چ نہیں قدر قرآن دی نہیں سچی گل کرے جی کپڑیاں نو ٹنگن واسطے سیف الماریاں گھراں چ ہیں چلو جیڑے بولن جو گئے مرو کو سیر چا مارو چلو میں پینڈ جا کے آکھن جو گے دواں یار بندے سیر تے ہلان جو گے جیندے سی ذرا محبت نہ بولیں جی سبحان اللہ کپڑیاں واسطے سیف الماریاں ہیں لاکھ لاکھ روپے تو اتے اتے کی کپڑے ٹنگنے جوتیاں واسطے شو کیس وکھرے بستریاں واسطے توجہ ہے تھوڑی سبحان اللہ بولے بولے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی توجہ ہے میرے دوستو یہ بتی آوے جاوے کوئی پریشانی نہیں ہے سانو اللہ دے قرآن دا نور چاہی دے ہلو میں کلہ بولاں گا پچھلے تک آواز آئے گی تسی بھی دا بول کیا کو سبحان اللہ اے خدا دا بندہ ایک مالک سونے نے وہ کیویں مہربانیاں کیتیاں تیرے میرے تے ایسا غمخوار پیغمبر بھیجیا قرآن سنو محبت نہ بولو سبحان اللہ قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللہ فرماتا ہے میں رسولہ تے فضیلت بخشی ہے کئی رسول چھوٹیاں سان والے کئی اونا توچیاں والے کئی اونا توچیاں والے اور پاک محمد سارے توچیاں سان والا ادھر ویکھ کیویں مولا حضرت توجہ من کلم اللہ فرماندا کئی ایسے رسول جنہاں نال میں کلام کیتا ہے بڑے کلیم ورگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں امت نال توجہ امت نال چل دیا پیاس دی شدت حضور پانی موک گیا ہے فرمایا اچھا رب دی بارگاہ چ مولا امت پانی منگ دیے امت پانی منگ دیے فرمایا پیارے کریم تیرے ہاتھ وچ کی مولا عصا سوٹا فرمایا فن فجرت منو حسنتا سرا پتھر اتے مارنا تیرا کام میں توجہ ہے محبت نہ بولے سبحان اللہ فرمایا پیارے کریم اس آسانو سوٹے نو پہاڑ تے مار 12 چشمے چلن گے مالک نے 12 چشمے چلا دیتے ہن ادھر توجہ میرے میں پتھر ہے نا کوئی پتھر چو پانی نکلے آندا ہے کہ نہیں نکلدا بولو جڑے نہیں بولے میرے توڑے پتھر جے توڑے دلاں چ تیل موک گیا یا پانی موک گیا پانی نکلے اگرچہ توجہ اگرچہ یہ موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام دی شان ہے کہ پہاڑ دے اتے ایک عصا مارن ایک سوٹا مارن 12 چشمے جاری ہو جاون اے موسیٰ دی شان ہے میں تینوں تیرے نبی دی عظمت سنانا بول سبحان اللہ ساڈے نبی نو اللہ نے کی شانہ دیتی ہے توجہ حدیث پاک سنو محبت نہ بولے جو سبحان اللہ وعن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضا منها ثم أقبل الناس نحو قالوا ليس عندنا ماء نتوضا به ونشرب إلا ما في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوته فجعل الماء يفور من بين أصابع أمثال العيون قال فشربنا وتوضانا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100 ألف لکفانا کننا 15 مئة او کما قال علیہ السلام حضرت توجہ ہے ذرا محبت نہ بولے جی سبحان اللہ حضرت جابر فرما دینے غزوہ خندق والے دن پانی مک گیا وضو کرنا سی پانی پینا سی پانی کونی وضو واسطے نہیں تسی کدے وضو کیتا ہی نہیں بول دے نہیں جنہ یہ تو ٹوٹدا ہی نہیں ملانگو اندر نہ نیتی نہ قضا کیتی میں کہ تو نہیں نیتی مولا لی تا 5 ویلے دی نیت دا سی توجہ حضور دی بار حضور پانے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑا بہتا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بالکل کوئی حضور نے فرمایا جی کرو
جیڑے دوڑے کول برتن نہ بھانڈے مشکیزے انہاں جو پانی اکٹھا کرو پانی کیتا ہے تے صحابہ پاک فرماندے نے ایک ڈول دے اندر اینا کو پانی اکٹھا ہویا کہ سرکار دا سارا ہاتھ مبارک وچ بھیجیا نہ حضور نے فرمایا نہ کرو وعدہ زیادہ ہو حضور نے پکڑیا تے ڈول دے وچ ہاتھ رکھ کے نہ فرمایا صحابہ اپنے اپنے برتن لے آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی 5 انگلاں شریفاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے فرمایا صحابہ اپنے اپنے برتن بھر لو پی بھی لو وضو بھی کرو پانی نہیں بکے گا حضرت جابر پاک کو پوچھا گا اے جابر پاک او جس ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلاں چوں پانی جاری کیتا سی کنے بندیاں پیتا کنیا وضو کیتا حضرت جابر فرمایا اللہ دی قسم اگر 1 لاکھ بھی صحابہ ہوندے پانی نہیں بکنا سی اگر اس وقت 1500 بندہ سی پہاڑاں چو پانی نکل پہنڈے آسان نال نکلے تو موجزہ انگلاں چو پانی نہیں نکلتا ساڑھے رسول نے دسیا ہے اور میں ایڈیاں عظمتاں والا میں ایڈیاں شانہ والا چاہاں تے انگلاں چو دریا بگا دے نا توجہ ہے توڑی ذرا محبت نہ بولا جو سبحان اللہ ان میرے دوستو توجہ ہے چلو نا میں ویسے ہاتھ میں کدھے چکوائے نہیں میں دونوں ایک اندر زبان اور پچھلے بھی محبت نہ بولا جو ذرا سبحان اللہ ان میرے سنگیوں آپ گال مقامن والے پاس سے آئیے ایک ہے ولادت ایک ہے رسالت ایک ولادت دوسرا رسالت ولادت دی خوشی ہر کوئی کر لینا ہے رسالت دی خوشی صرف مسلمان تے مومن صحیح العقیدہ ہی کر سکتے ہیں رسالت دی خوشی کیویں جیڑا قرآن نو قرآن مننے کہ سچا مننے تے پڑھیا جائے تے ناراض نہ ہوئے ناراض تے سمجھ لائیں تے دل وچ حضور دی آمد دی خوشی ہے یہ قرآن پڑھی وچ اندر کچھ ہوئے بلڈ تھلے ہوتے ہوئے سمجھ دل مومن دا نہیں منافق دا دل میں قرآن پڑھاں گا جنہوں خوشی ہوئے وہ سمجھے اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے توجہ ہے توڑی ذرا اچھی دینی محبت نال بولو سبحان اللہ اللہ کا قرآن سنانا ترجمہ کریں گا پھر دیکھاں گے حضور دی رسالت دی خوشی کنو ہوئی پتہ لگ جائے گا خالی نعرے صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کوئی زبان نال نعرے مار لینے سوکھے نے دل وچ محمد پاک دے دین نو سچا مننا یہی داؤد بندگی ورگے پاکاں دا کام دے جنہاں نے اپنی ساری زندگی اگر حضور سیدنا داؤد بندگی رحمہ اللہ آپ کے دربارے پر انوار چوں جے نور نکلنا رہے وہ اتباع رسول دی برکت سی وہ قرآن مجید میں چلن دی عظمت سی وہ چلیا کدھر چلیں گے سن اللہ دا قرآن محبت نہ بول سبحان اللہ اللہ دا قرآن سنا محبت نہ بولے سبحان اللہ فرمایا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا اللہ فرماتا ہے بیبیاں پاکاں حضور دیاں گھر والیاں یا نساء النبی حضور دے بیبیو لستن کا احد من النساء تسی دوجیاں عورتاں وانگو نہیں تسی شانہ والیاں جے پاک محمد دے گھر والیاں فلا تخضعن بالقول جدو بولنا پوے جدوں مجبوراً بولنا پوے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض فرمایا لچکدار آواز نال جواب نہیں دینا گرچنا
تاکہ کسی دل دے کتے دل دے اندر کو خرابی پیدا نہ ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. پھر اگلے آیت آگے مسلمانہ دی سارے مسلمانہ دی دھیاں بہناں واسطے. آپ دیاں بہناں لے بیٹھے ہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. فرمایا مسلمان بیبیوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھر چ ٹک کے رہنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. دور جہلیت دیاں بیبیاں وانگو تبرج بن کے. تبرج بنے برج تو. برج کی نواندے نے جیڑا دوروں نظر آوے چارے پاسوں نظر آوے. فرمایا خبردار مسلمانہ دیاں دیاں بہنوں اے قرآن ہے, قرآن مجید ہے, کلام الہی ہے, پاک محمد سینے تے اترن والا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کی تلاوت پاک حسین شہید کربلا نے نیزے نوک تے کر کے بکھائی سے. جیڑا حسینی ہوئے گا وہ قرآن سن کے سڑتا تو نہیں نہ ہوندہ, ٹھرتا ہوندہ ہے. پاک حسین دے منن والے ہو بولو محبت نہ. مسلمانہ بیبیاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. فرمایا تھوڑے تے پردہ مسلمانہ دیاں بیبیاں تے پردہ فرض ہے. اینا برج بان کے باہر نکلنا جیویں او جاہلیت دے اندر حضور دی آمد تو پہلوں جنہیں عورتہ بن تھن کے باہر نکل دیا سی. قرآن فرماندہ آج تو بات اسیوں میں کرنا اسیوں میں کرنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جے تیری دھی بہن بہ گی پردے چھے پھر ان دی گود وچ آمن آلا یا فرید الدین ہوئے گا یا خواجہ اجمیری ہوئے گا یا داتا اجمیری ہوئے گا یا بغداد شہنشاہ غوث پاک ہوئے گا. اگر والدہ صدف شیف 3200 دا تولہ ہے موتیاں دا. کیڑے موتی ہیں؟ موتی کینے بن دے نے آسمان تو بارشاں دی. سپیاں نا دریاواں وچ منہ کھول دیاں تے جیڑی سپی دے منہ چے پانی دا قطرہ چلا جے منہ بند کر لے آکھے بس ہن کسے نوں نہیں وکھانا. پانی دا قطرہ کسے نوں نہیں وکھانا. رب آندا جی ایڈا پردہ کیتا ہی یہ پانی پانی نہیں موتی بنا یہ ہیرے ماں ایویں نہیں جم دیاں. داؤد بندگی سرکار ایویں نہیں جمے. یہ پیچھے ماں تے باپ دا کردار ہے. کڈا واقعہ مشہور ہے کہ غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ جدو نہر دے کنارے تے جا رہے ہیں. کسی تھکے تے نہیں؟ جی نہیں تھکے جی تے ہاتھ چاک کے بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ تو انہیں ہتھانو سلامت رکھے. پچھلے پراما دو ہاتھ چکے نے بلے وہ اینو یاد ہے نا مومن. خواجہ حسن بصری فرما دے نے مومن دی 3 نشانیاں کنیاں. فرمایا جدو گل سنیں گا تے توجہ نہ جدو گل سنیں گا بندہ نہیں ویکھے گا گل ویکھے. فرمایا تیسری مومن دی وڈی تے آخری نشانی ہے جدو دین سنے نا تے دین دیاں گلاں ہون ان دے خلاف پھر آکھوئے اندر دے کتے نو کوئی کتیا چپ کر میں لاکھ باری غلط ہو سکنا میرے پاک محمد قرآن غلط نہیں ہو سکنا. یہی مومن دی شان ہے جنہوں قرآن سن کے کچھ ہوئے سمجھیو منافق دا سینہ مومن دا نہیں. پاک دے والد پاک جا رہے ہیں دریا دے کنارے سیب روڑ داندہ کھا بیٹھے. خیال ہے یار پوچھے ہی نہیں بڑھے ہو تسی دے بولو. جواناں نوں میں مجبور نہیں کرتا کیونکہ انہاں دے پولے گنے دے چھکنے ہوندے نے تے پھر جڑے بہت چھکاندا وی اکھی جوڑ ساڈے تے اور نام مراد کسی دے گنے کھا کے آدھا رزق حرام کیا کرنا ہے. بزرگاں فرمایا حضور سرکار نے فرمایا ایک لقمہ حرام دا بندہ کھا لوے ایک لقمہ
مینوں پتہ ہے نہ تمہیں پتا حرام کی شے نہ تسی کدی حرام کھادا چلو حرام دا لفظ تو بولو حرام دا ایک لقمہ کھا لو فرمایا 40 دن عبادت رب قبول نہیں کرتا اسی تے پتہ نہیں روزانہ وہ ایک تھوڑے لگا درویش بندہ سی سناواں گا وہ کسی بندے دی دعوت چلا گیا انہیں بکرا کے تو انہیں کھادا نہ تو گھری آئے تو بکرا پیٹ چ بولے وہ بڑا پریشان میں کھا کے بیٹھے نے بول دے وہ تھوڑے کے سیانے کول گئے یار میں بکرے دا گوشت کھادا بول دے انہیں مرے جنہیں کھوائے چوری دائی انہیں چوپ کی میں کرا انہیں کہ تو بھی انہوں کھوا چا انہیں لیا تو انہوں کھوایا تو روٹی بھی نہیں کھاوے نا انہیں پیٹ نہ کان لاوے روٹی کا کان لاوے خیر ہی انہیں کل میں چوری دا کھادا بولدا سی تو کھانا بولدا نہیں انہیں کہتے کنے بولے اگے ایڑ پہ چڑھ دے آپ وہ بن گیا توجہ ہے ناراض نہ بجے گل سیدھی ہے مجبوری یہ کرنا دھوکڑا بولو سبحان اللہ اور کتا رکھوالی پوری کرے آندھنے وفادار کتا ہے یار مولوی حق بیانی نہ کرے تو کتے تو بات کتا ہے میں تو آدھے پرامانو سیدھی گل کراں میرے بھائی ہو تسی انہوں نے کرنی ہے سکھاں نو کرنی ہے آدھے پراواں بھی رونا رونا ہے ہو سکتا ہے رونا رونا دھو کے آپ کچھ بدل جائیے مالک مہربانی چا فرما غوث پاک میران دے بال دے گرامی گئے یار تیرے باغ دا سیب روڑے جاندہ کھا بیٹھا مہربانی کر معافی چاہیے دی انہاں معافی ملے گی پر ایویں نہیں حضور کہنے فرمایا میری ایک بی بی بچی میری ایک بیٹی پاک ہتھاں تو معذور پیرا تو معذور اکھاں تو معذور کان تو معذور زبان تو معذور ان دنوں نکاح کر لیتے معافی دل وچ سوچدا معذور نو چکی پھراں گا چلو کونی 4 دن زندگی اوکھی سوکھی لنگا لواں اگلیاں تو منزلاں بڑیاں بھاریاں جی حضور مینوں قبول نکاح سے کیتا فرمایا ادھر کمرے وچ تیری گھر لے جا گھر لے اندر گیا حضور با حضور بی بی تو بالکل ٹھیک ہے ہاتھ پیر کان ہار شاید درست ہے فرمایا پھر ساڈی گل ہی نہیں سمجھے کی مطلب جڑا میں کہنا پیراں تو معذور ہے فرمایا جدوں دی پیدا ہوئی ہے سید زادی کدے گوں باہر نہیں نکلی جدوں دی بچی پیدا نے آدھے ہتھاں دے نال کدے غیر بندے نو ہاتھ انہیں آنکھ نال کدے غیر بندہ تکیا ہائے ہائے اوے یارو جنازے نکل گئے ساڑیاں غیرتاں ہیں ہون تے جندی بچی دی تصویر بہتی ٹنگی ہوئے نا چوکا جی وہ خوش ہوندا ہے کملیا کیڑے راہ تے آپاں پے گئے ہاں اللہ اپنو سیدھے راہ تے چلن دی توفیق بولی اونچی دینی ذرا محبت نال ماں انج پردے دار باپ انج شرما والا جمن والا غوث نہ جمدا تے پھر کی جمدا ماں دا بڑا کردار ہے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا اقبال اندر جو غلط سی ہولی 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 وہی چنگا بنا دیتا ہے قسم خدا دی کدے ولیاں دے درباراں تے جائیدا سی تے لکھیا ہوندا سی ادھر بیبیاں دی قبراں نے جانا منع ہے بیبیاں دی قبراں والے جانا منع ہے اللہ جانے سانو اس کتے روپیے لالچ نے کیا تباہ کیتا اسی بندے دا میلاد پڑھ دے ہی رہندے ہن ساڈیاں بیبیاں بھی میلاداں تے ٹر جاندیاں وہ نوی سپیکر چیان پڑھنا ہوندا ہے حالانکہ قرآن فرماندا ہے کہ مسلمان تیری بیٹی قرآن نہ ہوئے میں مجرم جے تو نہ منے تے تیری مرضی قرآن فرماندا ہے مسلمان تیری بچی دے پیران دے پاسیباں زیور دی آواز باہر جا نہیں سکتی باہر جانی حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور مسلمانہ میں تیرے تو پوچھنا جا اپنے جنازے خیرتان دے نکل گئے وہ جیڑا قرآن دی پہن دے زیور دی آواز باہر نہیں جان دیندہ وہ آج اسی